بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بطل جلیل اور تاریخ کے نامور سپوت۔ حضرت علی کو قدرت نے اتنے امتیازات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک امتیاز اور اعزاز دنیا بھر کی ناموری اور آخرت کی سرخروئی کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ جدید ترکی کے عظیم مفکر، مصلح اور مجدد شیخ بدیع الزمان سید نورسی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بلند پایہ لیاقت، غیر معمولی ذہانت اور خارق عادت اقتدار کے باوجود خلافت اسلامیہ کے ضمن میں اپنے پیشروں کی طرح کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ اس کے جواب میں شیخ بدیع الزمان سید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا جواب صادر فرمایا کہ جس سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بابرکت شخص سیاست و سلطنت سے بڑھ کر دیگر کئی اہم ترین کاموں کے زیادہ لائق تھے، اس لیے اگر انہیں سیاست و سلطنت کے میدان میں مکمل توفیق سے نواز دیا جاتا تو وہ سلطان الولایت کے بلند پایہ عنوان کے مرتبے پر حقیقی طور پر فائز نہ ہو سکتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک ایسی مانوی سلطنت کے مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں جو اس ظاہری سیاسی خلافت سے کہیں زیادہ بلند اور بالا ہے، اور استاذ الکل کا مقام حاصل کر گئے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی مانوی سلطنت قیامت کے دن تک باقی رہ گئی ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے استاذ الکل کے مقام پر فائز ہیں اور سلطان الولایت کے منصب پر فائز ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: یہ ہے اقبال فیض یاد نام مرتضیٰ، جس سے نگاہ فکر میں خلوت سرائے لا مکاں تک ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، اور آپ کی فیوزات عالیہ جو قیامت تک جاری اور ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔